السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سیکریٹری صحت کے استعفے اور محکمہ سے سندھ میں کیڈر چینج ملازمین کی تفصیل اور واپسی و دیگر مسائل پر مبنی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری اور نجی سرگرمیوں سے حقائق پر مبنی معلومات اور آگاہی سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں کہیں پھنستی ہیں تو انہیں قانون اور عدلیہ یاد آتی ہے، لیکن یہ ہماری قومی سیاسی تاریخ کا سیاہ باب بھی ہے۔ جب فیصلہ سیاسی جماعتوں کی مرضی و منشا کا نہ ہو تو وہ عدالتوں پر چڑھائی کر دیتی ہیں۔ چیف جسٹس پر حملے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ہے، اور چند سالوں سے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لینے کے لیے سیاسی جماعتیں سماعت کے دوران اپنے جتھے لے کر جاتی ہیں۔ لیکن اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانے والے عدالتی احکامات اور فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ یہ اقدام ایسے ہی ہے کہ ریاست جس شاخ پر بیٹھی ہے اسی کو کمزور اور کاٹنے کا شعوری عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ صحت کے نان گزیٹڈ ملازمین کے ترقیوں کے تاریخی مقدمے میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو جواب طلبی کے نوٹس پر قانونی ماہرین اور طبی حلقوں نے اسے سیکریٹری صحت کی نااہلی، ناکامی اور فعل مجرمانہ سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم بعض ماہرین قانون کی یہ بھی رائے ہے کہ سیکریٹری صحت کے رویے کی بنا پر جواب طلبی کا نوٹس رعایتی حکم ہے۔ ناصر رضوان خان ایڈوکیٹ کے مطابق عدالت کی جانب سے 3 ماہ کی مہلت کا دائرہ سیکریٹری صحت نے 8 ماہ تک پھیلا دیا۔ اس پر توہین عدالت اور نااہلی جیسے سخت احکامات بھی عدالت دے سکتی تھی۔ طبی حلقوں کے مطابق کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ اخلاق اور قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ سیکریٹری صحت اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی اور انتظامی سطح پر ہمارے ملک میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر 5 ماہ کی ترقیوں کی جزوی فہرست کا جائزہ لیا جائے تو 8 ماہ میں جو جزوی رپورٹ پیش کی ہے وہ صرف 45 امیدواروں پر مشتمل ہے، جس میں 2 نام پھر بھی متنازع محمد سمار اور دنیش کمار کے خلاف قانون ناموں کو شامل کر کے جزوی فہرست کو بھی خود محکمہ جاتی کمیٹی نے سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ کمال سیکریٹری صحت کے نور نظر سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری کا محور شفاف ترقی نہیں کچھ اور ہے، جس کا ناقابل تردید ثبوت 45 ناموں میں 2 نام خلاف قانون شامل ہونا ہے، جو 5 ماہ میں اجلاس پہ اجلاس پھر اجلاسوں کے التوا کے بعد بھی یہ کچھ نہ کر سکے ہوں۔ وہ 7 اکتوبر کو مکمل فہرست کیسے پیش کر سکیں گے؟ جن کی نیت میں ہی فطور ہے۔ جواب طلبی کے نوٹس کے بعد اسد کھتری کی جانب سے مدعی مقدمہ عبدالکریم بھنڈ کو ترغیب و پیشکش، محکمہ صحت سندھ کی کرپ مافیا کی جانب سے مقدمے کے اثرات کو کمزور اور زائل کرنے کی چھپی سازش ہے۔ لہذا مدعی مقدمہ عبدالکریم بھنڈ، جو قانونی طور پر ایک فاتح کی حیثیت سے محکمہ صحت سندھ کے مظلوم ملازمین کی انجمن بن چکے ہیں، لہذا انہیں محتاط رویے کے ساتھ محکمہ صحت کی انتظامیہ کی چالوں سے دور رہنا چاہیے۔ سیکریٹری صحت کے پاس اس وقت ہزاروں فائلیں زیر التوا ہیں، جو گڈ گورننس نہیں بلکہ یہ بیڈ گورننس ہے۔ جو سیکریٹری صحت کئی ماہ سے جناح اسپتال کراچی کے ڈاکٹر یاسین عمرانی کے تبادلے پر دوبارہ تبادلے کے حکم پر کئی ماہ گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہ کرا سکے ہوں، ایسے سیکریٹری صحت کی رٹ اور طاقت کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام،
محکمہ سے سندھ میں ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے عدالتی حکم پر صوبے بھر سے کیڈر چینج ملازمین کی فہرست ارسال کرنے کا معاملہ اب تک سست روی کا شکار نظر آ رہا ہے، تو دوسری جانب اس غیر قانونی اقدام سے فائدہ اٹھانے والے ملازمین، گوشت ملازمین کی تفصیل جب سیکریٹریٹ صحت کی جانب سے طلب کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے تمام ماتحت اداروں کی جانب سے گوشت ملازمین کے حساس ترین معاملے کو سرد خانے کی نظر کر دیا گیا ہے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سکھر برانچ کے معاملے کو بھی دریا برد کرتے ہیلتھ مافیا نظر آ رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ناسازی طبع کی بنا پر آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں تہلکہ خیز خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام با فوج پاکستان پائندہ باد۔